پاکستان کی ترکی کے ساتھ بے شمار مماثلتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ پاکستان کی کئی مشترکات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا اور ترکی کا پرچم جھنڈا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اور اب ماشاءاللہ سے پاکستان اور ترکی کے حالات بھی ایک دوسرے سے ملنے لگے ہیں۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہی سارا کچھ ترکی میں بھی ہونے لگا ہے۔ طیب اردگان مسلم امہ کے ایک ہیرو بن کر ابھرے تھے، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، رسپیکٹ کرتا تھا، ان کی بہادری کے بھی گن گاتا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو فوجی بغاوت سے بچایا، اس پر بھی طیب اردگان پر لوگ وارے نیارے کر رہے تھے، ان کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج پاکستان جیسے وہاں بھی حالات طیب اردگان صاحب کی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے ہو گئے؟ وہاں کے استنبول کے میئر اکرم امام کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خود بھی طیب اردگان صاحب بھی میئر رہے ہیں اسی شہر کے، استنبول کے۔ میئر سے ہوتے ہوتے وہ کہاں تک پہنچے؟ وزیر اعظم، صدر، ان کے راستے میں سارے عہدے نشاور ہوتے چلے گئے۔ آج کل ایک تو وہ ترکی کے بہت طاقتور لیڈر ہیں، اور دوسرے امہ کا لیڈر بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی ان کا ایک سخت موقف رہا ہے، لیکن وہ پاکستان آئے تو شاید شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کے کان میں کچھ پھونک دیا گیا، یا ویسے انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے ویسے ہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اوگلو کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، گرفتار کر لیا گیا، اور سارے کا سارا ترکی بالکل اسی طرح سے بند ہو گیا، اسی طرح سے احتجاج ہوا، اسی طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے طیب اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوج نے بغاوت کر دی تھی، طیب اردگان جہاز میں تھے، ان کی طرف سے قوم سے اپیل کی گئی، قوم باہر نکلی، قوم نے بتا دیا کہ یہ طیب اردگان کے ساتھ ہیں۔ فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، گاڑیوں کے آگے، ٹینکوں کے آگے لوگوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا، اپنے آپ کو گرا لیا، اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ کہہ دیا گیا کہ ہمارے اوپر سے ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اتنی دلیری جرأت عوام کی دیکھ کے فوج کو واپس بیرکوں میں جانا پڑا۔ وہی طیب اردگان اپنے مخالفین کے ساتھ وہی حربے، وہی ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر لگ گئے جو ان کے خلاف کبھی ان کے مخالفین یا فوج کی طرف سے استعمال کیے گئے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ طیب اردگان صاحب ایسے معاملات کو کب تک کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ لگتا تو یہی جس طرح سے طیب اردگان نے آگے قدم بڑھایا ہے، اور بالکل ہی غلط قدم بڑھایا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کسی بھی ایسے ملک میں ہوتا ہے جب بہت زیادہ سر پر خمار آ جائے، بہت زیادہ رونت آ جائے، بہت زیادہ فرعونیت آ جائے، انسان کو انسان نہ سمجھا جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ طیب اردگان کی طرف سے کیا یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے، یا پھر وہ ہوش کے ناخن لے لیں گے اور وہ معاملات کو درست سمجھ جانے کے لیے اس بندے کو رہا کر دیں گے جس کی رہائی کے لیے آج پورا ترکی ایک طرح سے بند ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات کر لیتے ہیں ٹرمپ کی طرف سے۔ جیسے ہی انہوں نے صدارت سنبھالی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ غزہ کو خالی کرا کے ان فلسطینیوں کو، غزہ کے رہنے والوں کو کسی اور ملک میں جا کے بسا دیا جائے گا۔ پہلے نام لیا گیا تھا کہ ان کو اردن میں بھیجا جائے گا، لبنان میں بھیجا جائے گا، اور کچھ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو مصر میں بھی منتقل کر دیا جائے گا۔ اس پر غزہ کے لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا، فلسطینیوں کی طرف سے بھی شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب نے بھی اس کی حمایت نہیں کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو صومالیہ میں لے جا کے بسایا جانے کا منصوبہ ہے، نہ کسی اور ملک میں، نہ اردن میں، نہ سعودی عرب میں، نہ ایران میں، نہ عراق میں، نہ ہی شام میں، اور نہ ہی لبنان میں۔ ان کو صومالیہ میں لے جا کے بسایا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ کی طرف سے یہ پلاننگ ہے، کیا یہ پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین، وہ بیچارے بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ کچھ بھی اس موقع پر آج کرنے جوگے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو جبری طور پر وہاں سے اٹھا دیا گیا، کسی اور ملک میں لا کے بسا دیا گیا، منتقل کر دیا گیا، تو ان کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سر دست ان کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کو ان کے گھروں سے اٹھایا جائے گا، ان کو زبردستی منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی معلومات سامنے آ چکی ہیں کہ صومالیہ اور یمن کے درمیان صرف ایک سمندر کا چھوٹا سا حصہ ہے، وہاں پہ ان کو لے جا کے بسایا جائے
گا تو یہ فلسطینی تنگ آئے ہوئے فلسطینی ٹرمپ سے، امریکہ سے، اسرائیل سے اور ان ممالک سے جو اسرائیل کو ان کے خلاف نرمی کا مشورہ نہیں دے رہے، یہ لوگ فوری طور پر کیا کریں گے؟ یہ فوری طور پر یمن میں جائیں گے، وہاں پہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کسی کو آپ اپنے گھر سے اٹھا کے کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں تو اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، وہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے تو ان کے جذبات دیکھنے والے تھے۔ ایک طرح سے جغرافیہ بدلا اور اس کے ساتھ ہی تاریخ بدلی اور کلچر بھی بدل گیا۔ وہاں پہ جو کاشتکاری کرنے والے لوگ تھے وہاں کا کلچر کچھ اور تھا، یہاں کا کلچر کچھ اور ہے۔ وہاں پہ فصلیں کچھ اور قسم کی تھی، یہاں پہ فصلیں کچھ اور قسم کی ہیں۔ وہاں پہ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے کنویں تھے، بیل کنویں، لیکن یہاں پہ آئے تو بڑی بڑی نہریں تھیں۔ تو ایک پڑھا لکھا نوجوان وہاں پہ جو ایک بینک مینیجر تھا، اپنے گاؤں میں پڑھا لکھا تھا، حالات بدلے، تاریخ بدلی، کلچر بدلا تو یہاں پہ اس کو کاشتکاری کرنی پڑی۔ بینک مینیجر یہاں پہ کاشتکاری کرنی پڑی اور وہاں پہ بھی وہ اپنی چھوٹی موٹی زمینداری کاشتکاری کرتے تھے، کنویں کا پانی لگاتے تھے۔ یہاں پہ نہروں کا پانی تھا، نہروں کا پانی لگاتے ہوئے وہ نہر کے پانی میں ہی بہتا چلا گیا۔ بہرحال جان ان کی بچ گئی۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ان کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا تھا۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمارا خاندان اس دور میں بھی کوئی میٹرک تھا، کوئی ایف اے تھا، کوئی بی اے تھا، زیادہ تر بی اے تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ ہمیں یہاں پہ آنا پڑا، لیکن یہاں پہ آ کے جتنا تعلیم کے حوالے سے انہیں بحران کا سامنا کرنا پڑا، کوئی پھر ان کے خاندان میں سے یہاں پہ آ کے میٹرک کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس طرح سے صورتحال بدل جاتی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے فلسطینیوں کی، غزہ والے لوگوں کی، ان کو صومالیہ میں لے جا کے بسایا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے، بسا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہوں گے۔ یہ تو بات میں نے کر دی کہ صومالیہ سے وہ یمن جائیں گے، وہاں پہ امریکی یا دیگر ممالات کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اس کا یہ پہلو بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ نے جبری بے گھر کر دیا، وہاں پہ ان کو آپ نے گھر دے دیے، لیکن جس طرح سے یہاں پہ یہ رہ رہے تھے اس طرح سے تو وہاں نہیں رہیں گے۔ اپنی دھرتی ہوتی ہے جس کو لوگ ماں بھی کہتے ہیں، اگر ماں سے جدا کر دیا جائے تو ان کے پھر کیا جذبات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ زیتون بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے زیتون کے کھیتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ زیتون کے کھیت ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنی دھرتی کو کوئی بھی چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی سے تو پاکستان سے لوگ دوسرے ممالک میں روزگار کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو آپ باندھ کے اس طریقے سے ان کو ملک سے باہر بھجوا دیں کہ ان کا ناطقہ بند ہو جائے، ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، تو پھر آپ ان کے جذبات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو فلسطینی کوئی ایسے ویسے لوگ بھی نہیں ہیں، یہ بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ایسے اتحادیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اگر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو ان کو تو وہاں سے چھیڑنے کی، اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ قابو نہیں آ رہے تو ان کو پھر یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو ناظرین آپ پھر دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ وہ میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ فلسطین نے شروع میں جب ان کی تحریک شروع ہوئی تھی 1948 میں، اور اس کے بعد سے اب تک اور کچھ عرصہ ہوا ہے کہ فلسطینی کوئی تھوڑے سے شانت ہوئے ہیں، کوئی تھوڑے سے پرامن ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انہوں نے دنیا بھر میں کتنے جہازوں کو اغوا کیا تھا، کتنے جہازوں کو یرغمال بنایا تھا، اپنے قیدیوں کے ان کی طرف سے چھڑوایا بھی گیا تھا، اپنے مطالبات بھی تسلیم کیے گئے تھے۔ گو کہ کئی وارداتیں یرغمال جہاز بنانے کی ناکام بھی ہوئی تھی لیکن کامیاب بھی ہوئی تھی۔ تو جب آپ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر یہی فلسطینی تجربے کار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہر ملک میں یہ جانے آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر یہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ دنیا ایک مرتبہ پھر آپ اس کو دہشت گردی کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، دنیا کا امن ایک مرتبہ پھر داؤ پر لگا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کا ایک مرتبہ پھر امن برباد ہوتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، صرف اس وجہ سے کہ ٹرمپ اور ان کے اتحادی اسرائیل وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے۔ اس لیے ہمارا مشورہ تو یہی ہے، جو کہ ان کے کانوں تک پہنچنے والا بالکل بھی نہیں ہے، کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں، ان کی دھرتی پر رہنے دیا جائے۔ کسی قسم کی ان کے خلاف کوئی کارروائی پہلے اگر ہو رہی ہے وہ بھی نہ کی جائے، لیکن یہ ہوش کے ناخن لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اگر نہیں لیتے تو پھر اپنے مستقبل کے بارے میں، نہ صرف اپنے مستقبل کے بارے میں بلکہ عالمی امن کے بارے میں بھی انہیں پھر سوچ لینا چاہیے کہ عالمی امن کا کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔